السلام علیکم احباب، ایک انتہائی ضروری اعلان جو مساجد میں بھی ہو رہا ہے اور آپ سب کو بھی اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے کہ بچوں کو اغوا کرنے والے گروہ جس میں خواتین اور مشکوک لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ انتہائی سرگرم ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ لاہور سے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں 2-2.5 سال سے لے کے 12, 13 اور 15 سال کی عمر تک کے بچے ہیں۔ طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ چلتے چلتے بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ایک سوئی چبوتے ہیں، جس سے بچے کو جو چیز وہ انجیکٹ کرتے ہیں وہ چند سیکنڈ میں، یعنی بچے کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، کہ یہ اوئی اوئی کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا بچے کو، اور بچے کی ہوش گم ہو بسم اللہ جاتی ہے، الرحمن الرحیم۔ سدھ بدھ ختم السلام ہو علیکم، جاتی ہے، لیکن میں بچے کو ابوشان ہوں ہوش نہیں اور ہوتا۔ آپ میرا اور سی سی یوٹیوب ٹی وی چینل دیکھ کیمرہ میں رہے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ناظرین کرام، بچہ اس خود وقت اپنی مرضی پاکستان سے میں پھر جدھر وہ بچوں کے آواز اغوا کرتے کے ہیں حوالے ادھر سے بھاگ چلا جاتا کافی ہے۔ خبریں گرم ہیں۔ یعنی بچہ پاکستان اپنی کے مرضی کی مختلف ڈائریکشن میں علاقوں جا رہا ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں بچے اس کو قسم کی کوئی خبریں بےہوش کر کے کافی عروج کپڑے میں پر ہیں، لپیٹ کے لے جبکہ جا رہے ہیں کچھ کہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ ان خبروں ان کو کا طریقہ صرف واردات افواہیں انتہائی جدید یا اور فسانہ معتدل ہی ہے۔ کہتے ہیں۔ کچھ خبیث تو و آج نحوس کے قسم اس کے ولاگ ڈاکٹر میں ان کے ساتھ ملے مختلف ہوئے ہیں، ذرائع سے آنے جو بچوں والی کے اعضاء ان خبروں خریدتے ہیں، پر جنہوں نے بات ان کو کریں گے۔ میڈیسن اس اور حوالے سے انجیکشن دیے ہوئے جو ہیں۔ سب سے تو زیادہ آپ سب خبریں سے موصول ہو گزارش رہی ہے کہ ہیں صرف وہ پنجاب کے یہ اضلاع کام ہیں، 2-3 اور کام کر پنجاب لیں۔ کے ان اضلاع پہلا میں کام یہ ہے زیادہ تر کچھ جو مہینوں خبریں ہیں ہفتوں کے وہ لیے بچوں لاہور، سے گلی محلوں میں گوجرانوالا، سودا منگوانا چھوڑ مرید دیں۔ کے، منڈی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بہاؤالدین۔ نے تو صحت دی اس ہے، کے ساتھ تندرستی دی ہے، اب جنوبی تھوڑی پنجاب ہمت سے کریں بھی اور اس طرح خود کی کچھ اپنا خبریں سودا آنا سامان شروع ہو خود گئی گلی ہیں۔ محلے سے پنجاب کے لے آئیں، کچھ علاقے تو بچوں کو ایسے گھر ہیں سے باہر نہ کہ اب نکلنے وہاں دیں۔ پر یہ محسوس دوسرا ہونے کام یہ لگا ہے کریں کہ کہ دروازہ جہاں پر ہو، کوئی بھی بچے دروازے پہ آئے، موجود ہی فقیر نہیں آئے، ہیں، مانگنے والا ان آئے، علاقوں اس کے کو دروازے مکینوں سے نے دور کر دیں، اس اپنے کو بچوں کی بالکل نقل و قریب نہ آنے حرکت دیں، جو ہے وہ کسی کا کافی بھروسہ نہ محدود کر کریں، دی ہے۔ کسی کے سوشل ساتھ میڈیا کے پانی ذریعے پلا آنے دیں، والی ان تنقیدی خبروں کے نیکی نہ مطابق کریں، یہ آج کل پنجاب کے بہت مختلف عام کام اضلاع ہوا سے ہوا ہے۔ اب تک اور سینکڑوں تیسرا کام بچے یہ اغوا کریں، کچھ کیے جا رضا چکے کار ہیں، نوجوان اور زیادہ تر جو عموماً ان گلی خبروں کا محلوں میں محور ہے 12-1 بجے وہ تک بیٹھے سوشل رہتے ہیں میڈیا پر گھروں ہی پہ، گھوم رہا دوستوں ہے، میں، یاروں میں۔ جبکہ نیشنل تو ان میڈیا سے اور گزارش یہ اخبارات ہے میں یہ خبریں کہ نہ ہوش ہونے کو کے سمجھا برابر ہے۔ جاریہ اور ان نجی خبروں سمجھتے کی ہوئے جو ٹولیوں کی ابتدا صورت ہوئی میں وہ ہوئی مختلف ستمبر کے مشکوک آخری ہفتے میں، اور اس کے بعد 29 ستمبر کو پنجاب پولیس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، اور ان خبروں کو افواہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور پنجاب پولیس کے اس ٹویٹ کے ساتھ ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر آئی گوجرانوالا سے۔ اس خبر کے حوالے سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی، اور اس کے ساتھ ایک آڈیو بھی ہے۔ اور آڈیو کون سی ہے اور آڈیو کن کی ہے تو اس کو بارے میں بتاتا جاؤں کہ گوجرانوالا کے ایک معروف عالم دین مولانا الحجار صاحب، ان کے فرزند ہیں پروفیسر محمد شعیب۔ تو پروفیسر محمد شعیب کی بچی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، تو ان کی یہ آڈیو ہے، پہلے آپ یہ آڈیو سن لیں۔ پروفیسر محمد شعیب عرض کر رہا ہوں، میں بھی گوجرانوالا میں ہی ہوتا ہوں، اور برحال ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سمجھا اپنے دوست احباب، اپنے جتنے بھی ہم مسلک ساتھی ہیں ان سے ذرا میں لازمی شیئر کر دوں۔ حضرت ایسا ہے کہ یہ جو افواہ پھیلی ہوئی نا کہ بچے اٹھائے جا رہے ہیں اور کوئی گروہ آئے ہوئے ہیں، یہ افواہ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ میری اپنی بیٹی کل بروز منگل 27 ستمبر 2022 بروز منگل کل میری بیٹی ٹیوشن کے لیے گھر سے نکلی ہے، اور 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک ٹیوشن سینٹر میں ہوتی ہے، تو وہ ٹیوشن نہیں پہنچی۔ 6:30 بجے مجھے کال آئی ہے، آپ کی بچی فلاں جگہ پر ہے، آ کے لے جائے۔ میں نے اس کو مذاق سمجھا۔ بہرحال جب ہم میری بیٹی سے بات کروائی تو بیٹی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابو جان مجھے آ کے لے جائیں، میں پتہ نہیں کہاں پہ ہوں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں جو ہے پھول گئے۔ بہرحال ہم گئے وہاں سے، بچی کو لیا، بیٹی سے پوچھا میں نے آپ کدھر سے آئی ہیں؟ کہتی پتہ نہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا آپ ٹیوشن نہیں گئی، بیگ کدھر ہے؟ کہتی پتہ نہیں۔ میری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، تو کہتی ہے پتہ نہیں میں کیسے آئی ہوں۔ حواس باختہ تھی، ہوش و حواس اس کے قائم نہیں تھے۔ ہاسپٹل لے گئے، فرسٹ ایڈ کے طور پر میں نے سمجھا کوئی معدہ واش کروا لیا جائے۔ بہرحال ڈاکٹروں نے تسلی دی، الحمدللہ آپ کی بچی ٹھیک ہے، البتہ اس کے ہاتھ پر انجیکشن لگے ہوئے ہیں، وہ سوئیاں جو لگی ہوتی ہیں اس کے نشانات موجود تھے۔ میڈیسن دے دی، بہت زیادہ وہ ڈری ہوئی تھی، بخار ہو گیا ڈر کی وجہ سے، سہم گئی تھی۔ جب وہ اٹھی ہے، سو گئی تھی، سو کر جب اٹھی ہے تو اس نے کچھ بھولی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئی۔ کہنے لگی کہ میں کیری ڈبے میں تھی، ایک بندہ آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور بندے کی یہ شکل تھی کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ماسک پہنا ہوا تھا، اور وہ سر پر اس نے کیپ لے رکھی تھی، اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی گئی ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچی خود چل کے جا رہی ہے۔ تو حضرت
تمام احباب سے یقیناً گزارش ہے، یہ تو پرانا طریقہ کار ہو گیا ہے کہ کسی رومال پر کوئی چیز یا ٹیشو پیپر پر کوئی چیز لگا کر ناک کے آگے رکھتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب تو ایسی چیز نہیں ہے، اب صرف وہ حواس باختہ کرتے ہیں۔ میری بیٹی خود چل کے جا رہی تھی اس کے ساتھ، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کسی کو شک ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ جی تو اس کے ساتھ لاہور سے ایک اور آڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کے اغوا کا یہ نیا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اغوا کیے گئے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پنجاب کے مختلف علاقوں سے اس قسم کے وائس میسج یا خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ جنوبی پنجاب سے یہ ویڈیو بھی موصول ہوئی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقہ مکینوں نے 2 افراد کو پکڑا ہوا ہے۔ 2 نوجوان ہیں جنہوں نے لیڈیز کپڑے اور برقع پہنا ہوا ہے اور علاقہ مکینوں نے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان مبینہ اغوا کاروں کو وہاں کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جو اب میں آڈیو آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ایک فوٹیج بھی آئی ہے اور وہ فوٹیج ایسی ہے کہ اسے یہاں پہ شیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو یہ آڈیو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم، علی یاسین جوئی عرض کر رہا ہوں۔ بردر یہ ایک ریئل وقوع آپ کے سامنے میں فوٹیج میں نے اس کی بھیجی ہیں، اور میں آج اتفاق سے کل گاؤں آیا تھا تو رات کو میں گاؤں میں رکا ہوں اور صبح 9 بجے ہمارے گاؤں میں شور شرابہ شروع ہو گیا، جی بچی اغوا ہوگی، بچی اغوا ہوگی، اور ہم سارا گاؤں متحرک ہو گئے اور ہم نے پیچھا کیا لوگوں کا اور پتہ چلا کہ ایک بچی کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے پھر آگے دوستوں کو، ساتھ والے گاؤں والے 4-5 گاؤں جو تھے ہمارے گرد و نواح میں، ان کو فون کیے، ناکہ بندی کر لی اور ایک بچی ہم نے بازیاب کروا لی جس کی میں نے فوٹیج آپ کو بھیجی ہے۔ ایک بچی جو ہے وہ رات کو انہوں نے اغوا کی تھی ساتھ والے گاؤں سے، 13 جیڑی گاؤں ہے بوگرا، وہاں سے۔ تو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے پولیس لینے چلی گئی ہے دریا پہ۔ انہوں نے بچی کے اعضاء جو ہیں وہ نکالے اور اس کو کڈنی اور ہارٹ اور اس طرح کے یہ بندہ بتا رہا ہے، یہ سندھی ہیں، سندھی بولتے ہیں، یہ پورے پنجاب میں یہ گروہ متحرک ہے۔ اور انہی خبروں کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سیاسی شخصیت سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی طرف سے بھی ایک آڈیو پیغام جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس طرح کے کوئی گروپ جو ہیں وہ ان علاقوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس بھی متحرک ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ عوام کو بھی بیدار رہنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ڈی خان دے لوگوں کوئی پیغام ہے سارا کو، بہت ضروری پیغام ہے کہ اس ٹائم پاکستان دے وچ کہ انہیں اطلاع ملی کہ ڈی خان دے وچ بھی کچھ گروہ آئے ودن جنہیں چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے اللہ معاف کرے انہوں دے اعضاء کو وچے دن، تو انہیں کیتے مہربانی کر کے تو سارے لوگ بہت زیادہ احتیاط کرو جتنے تاکہ لوگ گرفتار نہیں تھی دے۔ پولیس بھی الرٹ تھی پئی ہے، لیکن پولیس ہر کونے ہر گلی ہر دیہات نہیں پہنچ سکتی، نہیں کر سکتی، یہ ساری ذمہ داری پڑتی ہے۔ سارے بچے سارا مستقبل ہیں، ساری زندگی ہیں، تو سارے لوگ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کرو، اکلا باہر نہ ونجن ڈیو۔ ان دے علاوہ اگر بچے باہر کھیڈ دین یا باہر نکل دین تو جڑے وڈے لوگ اتنے کھڑے ہیں انہوں کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں تے نظر رکھیں، انہوں کا خیال کریں، تے نظر رکھ کے اگر کوئی بندہ تھوڑے ہاتھ آتا ہے تو انہوں کو گرفتار کرو، انہوں کو پکڑو۔ تو میرا انہیں گروہوں کو پیغام ہے، انہیں لوگوں کے پیغام ہے جو نہیں جنہیں سرخنے انہوں دے کہ سارے ہتھے لگ گئے تو صحیح انہوں کو عبرت کا نشان بنے سو۔ تو انشاءاللہ میں کو پوری یقین تے امید ہے کہ ہم مل کے ان شہید کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو، اللہ سارا کو، سارے پاکستان کے بچوں کو اپنے منومان چ رکھے، آمین ثم آمین۔ پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں سے آنے والی ان خبروں کے بعد اگر ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال پر غور کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان اس والے سے بھی کافی حساس شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان وہ ویسے ضلع یا ویسے جگہ ہے جہاں پر بھکاریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا معاوضہ آپ کسی شہر سے بھی نہیں کر سکتے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور ملک کے دیگر علاقوں کے بھکاری ان کا جو زیادہ تر رخ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف ہوتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ضلع کچہری سے لے کر ہسپتالوں تک، گلی محلوں سے لے کر بازاروں تک، گھر سے لے کر مسجد تک، آپ کہیں بھی جائیں بھکاریوں کی ایک لمبی قطار آپ کو اپنے انتظار میں کھڑی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔
गुज़श्ता रोज रस्म खान के करीबी ज़िला बखर की एक तहसील कलूरकोट से भी 2 बच्चियों के अगवा की खबर आई है। तो इन तमाम खबरों और इतलात के बाद हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों की मूवमेंट जो है उसको महदूद कर दें। तो इसके साथ अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने गांव में नजर रखें। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ना तो हम इन खबरों को जो है वो कंडेम कर सकते हैं कि ये खबरें सरासर झूठ हैं, और ना ही ये कह सकते हैं कि आने वाली ये इतलात या जितने भी वाक़यात सामने आ रहे हैं वो 100% दुरुस्त हैं। इसमें एक बात ये आ रही है कि जो लोग सिंधी हैं या सिंधी ग्रुप है, इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ हम सिंधियों को देखते रहें, बल्कि आसपास नज़र रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, पुलिस और इंतज़ामिया के साथ तावन करें और किसी भी मशकूक गिरोह की या अफराद की इतला फौरी तौर पर अपने करीबी थाना को दें। फिल वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।